أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سورة المائدہ آیت نمبر 14. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت نمبر 12 میں اور 13 میں یہود سے کیے ہوئے وعدے اور ان کی مخالفت کا تذکرہ فرمایا، اور وعدہ توڑنے کی بنا پر ان پر جو عذاب نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضگی ان پر نازل ہوئی ہے اس کا ذکر کیا. تو اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اس کے فوراً بعد نصارہ سے یعنی عیسائیوں سے لیے ہوئے وعدے کا اور پھر ان کے وعدہ خلافی کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نصرانی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے یہ نہیں کہا کہ نصارہ نے کہا، بلکہ فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا جو لوگ اپنے آپ کو خود کو نصارہ کہتے ہیں. جیسے بعض مرتبہ ہم ایسے مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں جو مسلمان اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ اسلام سے یہ کافی دور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ حال ہے. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. تو وہ نصارہ کیوں کہا انہوں نے اپنے آپ کو، یا پھر انہیں نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا قال من انصاری الی اللہ، اللہ کے نزدیک میرا مددگار کون ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواریین نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگ تھے، ان کے جو فرما بردار لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ والے نصارہ ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا، جنہوں نے مکے والوں کی مدد کیا. اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو باقاعدہ وہاں سے تعاون ملا، وہاں سے اسلام پروان چڑھا. تو مدینے کے لوگوں کو نصارہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. تو ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ. تو اسی انصار سے یہ نصارہ ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، ہم نے ان سے وعدہ لیا. کس چیز کا وعدہ؟ کہ تم توحید پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے لے کے شرک پھیلا ہوا ہے، کفر پھیلا ہوا ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے ان سے بھی عہد لیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو،
اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو پھر ان پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ تورات میں بھی آخری نبی کا ذکر تھا، اسی طرح سے انجیل میں بھی آخری نبی کا ذکر ہے۔ یہود سے بھی کہا گیا تھا کہ تمہاری کتاب تورات میں آخری نبی کا ذکر ہے، لہذا جب آخری نبی آ جائے تو آپ ان پر ایمان لے آنا، لیکن چند ہی لوگوں نے ایمان لایا تھا۔ ایسے ہی نصارہ سے بھی عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آ جائیں تو آپ ان پر ایمان لے آؤ۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، وہ بھول گئے۔ مما ذکروا بھی، ان چیزوں میں سے بہت سی چیزوں کو جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو انہیں بتایا گیا تھا، جو ان سے عہد لیا گیا تھا، انہوں نے ان میں سے بہت چیزوں کو بھلا دیا، یعنی فراموش کر دیا۔ جو عہد لیا گیا تھا اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد بھی ان نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر ان پر سزا کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کا عہد انہوں نے توڑ دیا، اللہ کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی کی، تو ایسی صورت میں ان پر ایک عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب کی شکل میں ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے داخل کر دیا۔ ہم نے ان کے اندر دشمنی اور بغض داخل کر دی۔ اب یہ دشمنی اور بغض یہ یہود اور نصارہ کے درمیان میں بھی ہے، اور اسی طرح سے نصارہ کے آپس میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور ایک زمانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یہود نصارہ کو مارا کرتے تھے، اور کبھی نصارہ کو غلبہ ہوتا تو وہ یہودیوں کو مارا کرتے تھے۔ جیسے ہٹلر وغیرہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ یہود نے عیسائیوں کا قتل عام کیا۔ تو اس طرح یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہے۔ آج بھی ان دونوں کے درمیان میں بڑا اختلاف ہے، یہ دونوں آج بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف دونوں متحد ہیں۔ آج جو یہود و نصارہ کے درمیان میں، جو یورپ اور اسرائیل کے درمیان جو ہم اتحاد دیکھتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ حقیقت میں چونکہ وہ دونوں اسلام کو اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہود بھی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور نصارہ بھی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اس قاعدے کے حساب سے باقاعدہ یہود و نصارہ یہ دونوں آپس میں مل گئے اور اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے لگ گئے۔ اس لیے ابھی جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ دونوں اتحاد کا ثبوت دیتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے نصارہ، جس طرح سے یہود و نصارہ کے درمیان دشمنی ہے، ایسے ہی نصارہ کے درمیان آپس میں بھی دشمنی ہے، اور یہود و نصارہ کی دشمنی کی ایک مثال تو قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کے پاس ان کی کتابیں ہیں۔
یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں. اور نصارہ کہتے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریبی ہم ہیں، یہود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لیکن جہاں اسلام کا مسئلہ آتا ہے تو چونکہ اسلام یہود کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے، نصارہ کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے، ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑو اور ہمارے دین کو اپناؤ، اس دین کو اپناؤ. کیونکہ تم دونوں کی کتاب میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے، لہذا تمہیں یہودیت اور تمہیں نصرانیت چھوڑنا پڑے گا اور اسلام کو قبول کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نہ یہود کی طرح بنو نہ نصارہ کی طرح بنو. اس کی طرح بنو گے تب بھی آپ اسلام سے باہر نکل جاؤ گے، اور یہ نصارہ کی طرح بنو گے تب بھی آپ اسلام سے باہر نکل جاؤ گے. یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی آسمانی کتاب والے ہیں، یہ بھی آسمانی کتاب والے ہیں. آسمانی کتاب والے ضرور ہیں، لیکن اب ان دونوں کو اس آسمانی کتاب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یعنی قرآن مجید کی طرف. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے مومنو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، نہ یہود کو دوست بناؤ نہ نصارہ کو اپنا دوست بناؤ، کیونکہ بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے خلاف. جب تمہارے مخالفت کا مسئلہ آئے گا تب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے. لہذا تم نہ یہود کو دوست بناؤ نہ نصارہ کو دوست بناؤ، یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ اسی وقت آپ کے دوست ہوں گے جب آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو اپناؤ گے. اب یہاں دوستی کا مطلب دل کی گہرائی سے دوستی، یعنی اس طرح کی دوستی کہ اس دوستی کی وجہ سے آپ کو اپنا دین چھوڑ دینا پڑے، ان کے دین کو قبول کرنا پڑے. ایسی دوستی کہ اس کی وجہ سے آپ کے دین میں بگاڑ آ جائے اور آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں ان کے دین کی دعوت ہونے لگ جائے، ان کے دین کی نشر و اشاعت ہونے لگے. اس طرح سے اگر کوئی دوستی ہے تو پھر یہ دوستی مت کرو، کیونکہ اس سے آپ کے دین کی بربادی ہے. اگر ایسی دوستی ہے کہ اس سے صرف آپ کے ان کے تجارتی تعلقات ہیں، آپ کے ان کے لین دین ہیں، جیسے تمام عام مسلمانوں کے کفار سے تعلقات ہوتے ہیں. ہم بھی اپنے شہر کے اندر کوئی سامان خریدنا ہوتا ہے تو ہم دکان میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دکان مسلمان کی ہے یا کافر کی ہے، چاہے کسی کی بھی دکان ہو. ہمارا جو مقصد ہے سامان خریدنا، ہم جاتے ہیں وہ سامان خرید کر لے آتے ہیں، اس سے ہمارا دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ہم ان کے پاس سے سامان خریدنے کی بنا پر اپنا دین نہیں چھوڑتے ہیں، نہ ان کا دین قبول کرتے ہیں. اگر ہم ان کی کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہیں تو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے کام کرتے ہیں. ان کو اپنی کمپنیوں میں کام دیتے ہیں تو ہم اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو کام دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ دوستی میں، یہ تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسی دوستی، ایسے تعلقات کہ جس کی وجہ سے اپنا دین خراب کرنا پڑے، دین کو چھوڑ دینا پڑے، یہ دوستی منع ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو مسلم ممالک ہیں، کئی مسلم ملک ہیں، تقریباً تمام مسلم ملکوں کے کافر ملکوں سے تعلقات ہیں. کئی ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، کئی ملکوں کے امریکہ سے تعلقات ہیں، کئی ملکوں کے چائنا سے، رشیا سے اور دیگر ملکوں سے، اس ملک سے بھی تعلقات ہیں. سب کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، لیکن یہ تعلقات محض صرف تجارتی اور دیگر جو سیاسی مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں وہ تعلقات ہیں. اگر کسی ملک کی یہ دوستی اس ملک میں اپنے دین کو برباد کرنے کا سبب بن رہی ہے، ان کے دین کی نشر و اشاعت کا سبب بن رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس ملک کو اس دوستی کا مراجعہ کر لینا چاہیے.
اس دوستی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس دوستی کی وجہ سے ہمارا دین خراب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، آپ انہیں یہود کو یا نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہود و نصارہ یہ ہمیشہ آپ کے خلاف دوست رہیں گے، یہ دونوں آپ کے خلاف دوست رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان عہد توڑنے کی بنا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدہ خلافی کے بنا پر ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے داخل کر دیا۔ اسی لیے یہود اور نصارہ یہ دونوں مسیح کا انتظار کرتے ہیں، دونوں مسیح کے منتظر ہیں۔ جیسے شیعہ یہ مہدی کے منتظر ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اور مسلمان بھی امام مہدی کے منتظر ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں۔ ہمارے پاس حدیثوں میں امام مہدی کا تذکرہ ہے، امام مہدی آئیں گے۔ ایسے ہی شیعہ بھی امام مہدی کے منتظر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے۔ لیکن یہاں مسلمانوں کے امام مہدی اور شیعوں کے امام مہدی میں فرق ہے۔ مسلمانوں کے جو امام مہدی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، وہ حق پر ہوں گے، وہ حق پر ہوں گے، اور ان کے زمانے میں یہود کا اور دیگر لوگوں کا قتل ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور شیعوں کے جو امام مہدی ہیں وہ ان کے پاس جو 12 امام ہیں، ان کے پاس جو 12 امام ہیں، ان کے 12ویں امام جس کو محمد المہدی المنتظر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 11ویں امام حسن عسکری ان کے 11ویں امام کا نام ہے۔ کہتے ہیں حسن عسکری سے جب یہ بیٹا پیدا ہوا جن کا نام محمد مہدی تھا، کہتے ہیں جب بیٹا پیدا ہوا تھوڑا سا ابھی بڑا ہی ہوا تھا کہ جو جس گھر میں وہ رہتے تھے، جہاں وہ رہتے تھے، اس گھر کے ایک سرداب میں، یا یہ کہیے کہ ایک کونے میں ایک محراب نما جو چیز ہوتی ہے، ہمارے پاس امام کا محراب ہوتا ہے، اس طرح گھر کے اندر پہلے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ محراب کے اندر وہ چلے گئے، وہ چھوٹا سا بچہ کہتے ہیں وہ اس کے اندر چلا گیا، اور جا کر تقریباً آج 1200 سال ہو رہے ہیں، یہ 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں وہ بچہ وہ محراب میں چلا گیا، اب وہ اسی کے اندر ہے، وہ آنے والا ہے، وہ باہر نکلنے والا ہے، اسی کو وہ امام مہدی کہتے ہیں، اسی کا انتظار کرنا ہے۔ اور آج بھی ساری دنیا کے شیعہ اس جگہ پر جاتے ہیں، وہاں کھڑے رہ کر دعا کرتے ہیں کہ امام مہدی جلدی باہر آؤ، جلدی باہر آؤ، ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ہم پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ پھر ان کی تاریخوں میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ان کے امام مہدی آئیں گے تو نجف سے، یہ نجف کی بات ہے، نجف کربلا جہاں ہے عراق میں، تو کہتے ہیں جب وہاں سے وہ نکلیں گے تو سیدھے مدینہ منورہ جائیں گے، اور مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی قبروں کو کھولیں گے، وہاں سے ان دونوں کی لاشوں کو نکالیں گے اور سولی پر چڑھائیں گے، اور سولی پر چڑھا کر وہاں سے اعلان کریں گے آج دنیا کے سب سے بڑے ظالموں کا خاتمہ ہو گیا، اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرنے والا۔ تو کہتے ہیں وہاں سے انصاف دنیا میں شروع ہونے والا ہے، جب تک کہ دنیا میں انصاف نہیں ہوگا تو وہ اس میں امام مہدی کے منتظر ہیں، جو اس طرح سے وہ فرضی واقعات بیان کرتے ہیں۔ نہ وہ بچے کی بات ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے حسن عسکری جو 11ویں امام تھے، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، یہ بے اولاد تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، اور کہتے ہیں وہ بیٹا وہ محراب میں موجود ہے، وہ نکلنے والا ہے، اور نکلنے کے بعد یہ کام کرے گا۔
پھر مدینہ سے وہ مکہ جائے گا، اور مکہ جانے کے بعد کعبے کو منہدم کر دے گا، اور پھر تمام کے تمام دنیا کے لوگ پھر وہ کربلا کی طرف، نجف کی طرف وہاں کا رخ کرتے رہیں گے، بجائے لوگ مکہ جانے کے وہاں جایا کریں گے۔ جو مہدی منتظر جو بتایا جاتا ہے، بار بار ہم سنتے ہیں اس قوم کے درمیان میں، اس مہدی منتظر کا یہ مطلب ہے، جبکہ امام مہدی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، دیندار نیک انسان ہوں گے، اور اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ کی سنت پر عمل کریں گے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، لوگوں کو صحیح تعلیم دیں گے۔ وہ امام مہدی جو حدیثوں میں موجود ہے، جس کی بشارت، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ تو ایسے ہی یہود و نصارہ کے پاس مسیح کا انتظار ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے منتظر ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہم بھی مسیح کے منتظر ہیں۔ یہ کہتے ہیں مسیح آنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں مسیح آنے والے ہیں، لیکن یہود کے مسیح الگ ہیں، نصارہ کے مسیح الگ ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں مسیح یعنی عیسیٰ مسیح آنے والے ہیں۔ عیسائیوں کا، نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں پھر آئیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آخری زمانے میں آنے والے ہیں۔ وہ تو آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ ہو گیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی دوسرے آدمی کو پکڑا اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اپنے پر اٹھا لیا ہے۔ وہ آخر میں آئیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہمارے یہ مسیح آئیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں پر یہودی ہیں ان سب کا قتل کیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ تو نصارہ اس مسیح کے منتظر ہیں، اور وہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو مسیح کہا جاتا ہے وہ آئیں گے، اور اس زمانے میں یہودیوں کا قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں یہود بھی مسیح کے منتظر ہیں، لیکن وہ مسیح کون ہے؟ مسیح الدجال۔ وہ مسیح الدجال ہیں، باقاعدہ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ کئی دعاؤں کے اندر اللہم انی اعوذ بک من المسیح الدجال، اس طرح سے الفاظ موجود ہیں۔ تو وہ مسیح الدجال کے منتظر ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کس کا قتل کرے گا؟ مومنین کا، مسلمانوں کا۔ تو یہود اس بات سے خوش ہیں کہ ہمارے مسیح آئیں گے تو یہ نصارہ کا قتل کریں گے۔ اس طرح دونوں ایک جگہ جمع ہو کر مسیح کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن دونوں کے دلوں میں الگ الگ مسیح کا تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مسیح آئیں گے تب ان کا قتل کریں گے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے مسیح آئیں گے تو ان کا قتل کریں گے۔ تو اس طرح سے ان دونوں کے درمیان میں عداوت اور بغض ہے۔ اور ایسے ہی نصارہ جو آپس میں کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان کے درمیان میں بھی نفرتیں ہیں۔ کرسچن کی جماعتیں، کرسچن کے جو فرقے ہیں، ان فرقوں میں بھی آپس میں تناؤ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں امت محمدیہ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جس طرح سے یہود نے اللہ کے عہد و میثاق کو توڑا تو ان پر عذاب نازل ہوا، نصارہ نے بھی اللہ کے عہد و میثاق کو توڑا تو ان پر عذاب نازل ہوا، اور نصارہ پر جو عذاب نازل ہوا ہے وہ آپسی عداوت اور بغض۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، کہ جب بھی مسلمان اللہ کے اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر کسی دوسرے قوم کے دشمن کو مسلط کر دے گا، کسی دوسرے قوم کے دشمن کو مسلط کر دے گا۔ یعنی جب مسلمان اللہ کے عہد و میثاق کو، نبی کے عہد و میثاق کو چھوڑ دیں گے، توڑ دیں گے، یعنی ایمان پر باقی نہیں رہیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل نہیں کریں گے،
توحید اور سنت پر باقی نہیں رہیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسری قوم کو ان پر مسلط کر دے گا، ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دے گا۔ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور وہ دشمن کیا کرے گا؟ وہ دشمن ان کے پاس کی چیزیں ہتھیائے گا، ان کی زمینیں لے گا، ان کا مال لے گا، ان کے حقوق چھینے گا۔ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بعض جگہوں پر مسلمانوں کی زمینیں چھینی جاتی ہیں، بعض جگہوں پر ان کی جانیں لی جاتی ہیں، بعض جگہوں پر ان کے حقوق چھینے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق ختم کر دو، ان کے اختیارات ختم کر دو۔ اس طرح سے کئی ملکوں میں ہو رہا ہے، اور بعض ملکوں میں تو باقاعدہ مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جب یہ دین پر باقی نہیں رہیں گے، ایمان پر باقی نہیں رہیں گے، یہ شرک اور بدعات میں مبتلا رہیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دشمن کو ان پر مسلط کر دے گا، اور دشمن وہ ان کی حکومتوں کو، ان کی زمینوں کو، ان کے اختیارات کو چھین لے گا۔ تو کئی جگہ پر سے ہماری حکومتیں ختم ہوئی ہیں، ایسی حکومتیں جن کے بارے میں تصور تھا کہ کہتے ہیں کہ کبھی ان کی حکومتوں میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ 800 سال حکومت کرنے والی قوم یہاں پر اس ملک میں، اور دنیا کے اندر خلافتوں کے نام سے 1000 سال سے زیادہ حکومت کرنے والی قوم، آج جہاں دیکھو وہاں پریشان ہے، کہیں پر حکومت میں ان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی قدرت نہیں ہے۔ فَأَخَذَ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو جب دشمن کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا تو یہ دشمن ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں وہ سب لے لے گا۔ ان کے پاس اگر زمین کا خزانہ ہے وہ زمین کے خزانے لے لیں گے، ان کے پاس اگر حکومت ہے وہ حکومت لے لیں گے، ان کے پاس اگر اختیارات ہیں اختیارات چھین لیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ نظام کے حساب سے حکومت نہیں کریں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، اور اللہ نے جس چیز کو نازل کیا ہے، جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت کا اختیار نہیں کریں گے، اس کو باقی نہیں رکھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو جعل اللہ بأسهم بینہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا کہ یہ مسلمان خود ہی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگیں گے۔ جب یہ شریعت پر عمل نہیں کریں گے، شریعت کے حساب سے فیصلے نہیں کریں گے اپنی زندگی کے، وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ، جب ان کے ائمہ کرام، جب ان کے ذمہ داران، جب ان کے حکمران شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور شریعت کا اختیار نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں جعل اللہ بأسهم بینہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا دے گا، یہ خود آپس میں لڑتے رہ جائیں گے۔ اگر مسلمانوں کا موجودہ دور میں جو حال ہے وہ حال دیکھیں تو ہم کو بس یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے کتنے دشمن ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے دشمن، ایک دوسرے کے مساجد کو برداشت نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کے مدرسوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی کتابوں کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے علماء کو برداشت نہیں کرتے۔ اتنی نفرت ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں کو۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب تک کہ ان کے علماء، ان کے حکمران، ان کے ذمہ داران جب شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق فتوے نہیں دیں گے، تو ایسی صورت میں ان کے درمیان ایسے آپس میں اختلافات ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں جو کہا کہ جب نصارہ نے عہد کو توڑ دیا تو دوسری قوم یعنی یہود سے ان کو دشمن بنا دیا، پھر ان کو آپس میں دشمن بنا دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر امت محمدیہ بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیں گے، دوسرے کو ان کا دشمن بنائے گا اور یہ آپس میں بھی دشمن بن جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور پھر یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا،
پھر آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتائے گا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، دنیا میں وہ جو حرکتیں کرتے تھے، دنیا میں جو وہ کام کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب اس کی خبر لے گا، ان ساری چیزیں بتائے گا۔ مطلب وہاں پر بھی اس کا حساب ہونا ہے۔ یہاں یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں، یہ نفرتیں، یہ اختلافات تو ہوں گے ہی، کل قیامت میں بھی اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے بتائے ہوئے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور شرک سے، کفر سے، بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔